جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے علاقے باتھ آئی لینڈ میں فیضان بغداد جامع مسجد میں ایک بڑے ہی پیارے موضوع کے تحت سنتوں پر اجتماع کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ 15 شوال المکرم رہتی دنیا یوم شہدائے احد، یوم سید الشہداء مناتی ہے۔ اسی ضمن میں ایصال ثواب کی نیت سے، تذکرہ شہدائے احد کی نیت سے آج یہ اجتماع سجایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ میں موجود شہدائے احد کے جتنے مزارات ہیں، رب العالمین سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو ان کی برکتوں سے مستفیض فرمائے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے پاسبل ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، باادب بیٹھ جائیں، پھر جب تھک جائیں تو جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ جس طرح تحیات میں بیٹھتے نا، اس طرح بیٹھنے کی عادت ڈالا کریں۔ جب بھی نعت شریف پڑھی جائے، بیان ہو، پھر تھک جائیں تو جیسے آپ بہتر سمجھیں، ماشاءاللہ۔ اسی طرح یہ بھی نیت کریں کہ اللہ والوں کا ذکر ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوگا، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کا ذکر ہوگا، تو انشاءاللہ ان کا ذکر سن کر اپنے اندر بھی دین متین کی خاطر قربانی کا جذبہ بیدار کروں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پڑھنا یہ بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں لاتا ہے، بڑی مشکلیں بھی دور کر دیتا ہے۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جو درود پاک کی فضیلت پر مشتمل شہرۂ آفاق کتاب آب کوثر میں تحریر ہے۔ کسی شخص نے اپنے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا۔ واپسی کی ایک تاریخ طے ہوئی، مگر وہ جو تاریخ طے ہوئی تھی اس وقت تک ہوا وہی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس دوست جس نے قرض لیا تھا اس کا کاروبار ختم ہو گیا، بالکل کنگال ہو گیا۔ جو قرض خواہ تھا اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا کہ ٹائم آ گیا، میرے پیسے دو۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں۔ قرض خواہ نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کر دیا، کیس کر دیا کہ اس کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا، دیتا نہیں۔ اب قاضی صاحب نے مقروض کو بلایا، مقدمے کی سماعت کی اور مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دے دی کہ ودن 30 days تم نے اس کے 3000 دینار واپس کرنے۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا، نہ کاروبار، نہ نوکری، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ، 30 دن میں پیسے کیسے لوٹاؤں گا؟
اب ممکن ہے اس نے کہیں یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ سوچا کوئی اور کام تو نہیں، یہ روایت لگتا ہے اسے پتہ تھی۔ اس نے مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن کنٹینیو درود پاک پڑھتا رہا۔ اب 28ویں رات آ گئی۔ کتنے دن باقی ہیں؟ 3 دن۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تیرا کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ اب جب صبح اٹھا تو بڑا خوش کہ چلو لگتا ہے کوئی صورت بنی ہے، مگر پھر خیال آیا کہ میں وزیر کے پاس گیا، وزیر نے کہا میں نہ جان نہ پہچان، تم کہہ رہے ہو خواب میں کسی نے آواز لگائی میں تمہیں پیسے دے دوں، وزیر تو مجھ سے کوئی نشانی مانگے گا، میں نے کیا کہنا ہے؟ اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں، اسی سوچ و بچار میں 28واں دن بھی گزر گیا۔ اب آ گئی 29ویں رات۔ وہ رات سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کہتے ہیں مجھے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ اب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی کہ والی کونین نے فرمایا ہے، اب تو مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ مگر پھر خیال آیا کہ علی بن عیسیٰ وزیر نے پوچھا کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو میں نشانی کیا بتاؤں گا؟ یہی ٹینشن، یہی سوچ و بچار، پھر پورا دن گزر گیا۔ اب 30ویں رات آئی، دا لاسٹ نائٹ، صبح عدالت میں جانا ہے، وہ رات آ گئی۔ اب رات سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لے آئے۔ کہتے میں نے آقا کو کہا یا رسول اللہ میں علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا، کوئی نشانی، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ سنا تو تحسین فرمائی، خوش ہوئے اور فرمایا ایسا کرو، علی بن عیسیٰ اگر تم سے کوئی علامت، کوئی نشانی مانگے نا تو اس کو کہہ دینا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے 5000 درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ راز اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، آپ کو پتا ہے، رب کو معلوم ہے، آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اب آنکھ کھلی، اب بڑا خوش، سیٹسفائی، اب تو آقا نے بھی فرمایا، نشانی بھی مل گئی۔ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچے، مہینہ پورا ہو چکا۔ اب وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے، وزیر صاحب سے سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا کوئی نشانی ہے؟ اس نے کہا نشانی بھی ہے۔ اچھا کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ 5000 بار درود پاک فجر کے بعد پڑھتے ہیں، جب تک درود نہیں پڑھتے کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ اب وہ بھی عاشق رسول، یا واقعی عاشق رسول ہی ہوگا جو روزانہ 5000 درود پاک صبح صبح پڑھتا ہو۔ بہرحال اس وزیر صاحب تو مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور اپنے گھر گئے۔ واپس آئے تو 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آئے۔ کہا حضور 3000 تو میرے آقا نے حکم فرمایا ہے، اس کا حکم کی تعمیل کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ 3000 دینار آپ نے میرے گھر قدم رنجا فرمایا، اس کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور 3000 مزید اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے کوئی کاروبار وغیرہ کریں، اور ایک اور وعدہ کر کے جائیں کہ اب زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے گی مجھے یاد کر لینا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب یہ عاشق رسول دیوانہ 3000 دینار کا مقروض تھا، 9000 دینار 9000 دینار لے کر عدالت میں پہنچ گیا۔ عدالت لگی ہوئی، اسی کا انتظار ہو رہا۔ اس نے گیا، جا کے جج کے ہاتھ میں 3000 دینار دے دیے۔ قاضی پریشان کہ غریب آدمی مفلس 30 دن میں کہاں سے انتظام کر کے لایا؟
اس سے سوال کیا کہ یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو مفلس اور کنگال تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کمال میرے آقا کا ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ اب پہلے کے لوگ کیسے ہوتے؟ وہ جج بھی، وہ قاضی بھی عاشق رسول، اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اپنے گھر چلا گیا، مقدمہ جاری، واپس آیا اور 3000 دینار قاضی جج اس شخص کو دے رہا ہے کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر لے جائے گا؟ میں بھی اپنے نبی کا غلام ہوں، میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ اب جس نے قرض لینا تھا وہ بھی یہ سارا ماجرا، ساری سٹوری دیکھ رہا ہے، وہ بھی عاشق رسول، کہتا ہے مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو، میں سارا قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شخص جو 3000 دینار کا مقروض اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے، یہ ہے درود پاک، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی لو لگانا۔ آج ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی کئی لوگ ہوں گے جو مقروض ہوں گے، پریشان ہوں گے، بیمار ہوں گے، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں گے، کسی نہ کسی مصیبت میں ہوں گے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم مصیبت میں آتے ہیں تو دنیا والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اسے فریاد، کبھی اسے فریاد۔ کیوں نہیں کرتے اس سے فریاد جو حل المشکلات ہے؟ کیوں نہیں جھکاتے سر اس کے دربار میں جو دافع البلیات ہے؟ مصیبتوں کو دور کرنے والا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہم نہیں مانگتے تو رب سے نہیں مانگتے۔ ارے فریاد کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فریاد کیجئے کہ اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنایا ہے، مگر ہم دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت، سجدوں کی کثرت کر کے دیکھیے کیسے مصیبتیں حل نہیں ہوتی۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو بہرحال اب نیت کرے کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا اجتماع چونکہ شہدائے احد اور بالخصوص سید الشہداء کاشف الغمہ سراج الامہ امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منایا گیا ہے۔ آج کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں غزوہ احد کے بارے میں ہم کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے یہاں مجھے منع بھی نظر آ رہے ہیں، نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے ینگسٹرز کو، آج ہمارے بچوں کو، بلکہ بڑوں کو بھی دنیا کے بہت سارے واقعات کے بارے میں معلوم ہے۔ کون سا ملک کب آزاد ہوا، فرسٹ ورلڈ وار کب ہوئی، کون سی جنگ کب ہوئی، کس جنگ میں کون جیتا، مگر بدقسمتی سے آج ہمیں، ہمارے بچوں کو جو صحابہ اکرام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات ہیں اس کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ غزوہ بدر کیسے ہوا، کس طرح مسلمانوں کی فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کی گئی، کس طرح صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جان نثاری کی داستانیں رقم کی، آج ہم میں سے کون جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح غزوہ احد بھی اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں جتنا پڑھیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جو جان نثاری کے واقعات اس غزوے میں ملتے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زیادہ لڑائی کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ایسی مدد کی کہ پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتوں کی فوج کے ذریعے آسمان کی مدد مسلمانوں کے لیے آ گئی۔ مسلمان تلوار اٹھاتے، تلوار کا وار کرنے سے پہلے کافر کا سر قلم ہو جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، یا رسول اللہ ہم تو کچھ کرتے نہیں، پہلے ہی دشمن مر جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی ہے۔ گویا آسمان سے فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کی ایسی مدد کی۔ لیکن غزوہ احد یہ بڑا ٹف بیٹل تھا،
یہ بڑا ٹف لڑائی کا موقع تھا، اور اس میں جو مسلمانوں نے قربانی کی داستان رقم کی وہ پڑھنے سے تعلق اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہرحال غزوہ احد، یہ غزوہ بدر جو ہوا تھا یہ 2 سنہ ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال۔ غزوہ احد جو ہے یہ 3 سنہ ہجری میں ہوا، ایگزیکٹلی کم و بیش 13 مہینوں کے بعد۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا کون بتائے گا؟ کون سی تاریخ تھی؟ 17 رمضان المبارک۔ دیکھیں بہت بڑی تعداد کو یہ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، 17 رمضان المبارک 2 سنہ ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ 1 سال پورا گزرا، 3 سنہ ہجری کا رمضان آ گیا، اور پھر شوال آیا، آلموسٹ 13 مہینوں کے بعد غزوہ احد ہوا۔ اب یہ کیوں ہوا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ غزوہ بدر میں کفار کے 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے اور 70 قتل ہوئے، اور ان میں اکثر جو مارے گئے تھے نا وہ قریش کے کفار مکہ کے سردار تھے۔ بہت بڑا نقصان بدر کے میدان میں انہیں اٹھانا پڑا تھا۔ اب مکے کا ایک ایک گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تندور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ ترائے امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کا بدلہ لینا اپنے لیے اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے کہ گویا اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی یا بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو گئے تھے، وہ سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے تمام قوم کے سرداروں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہٰذا کوئی ایسی پلاننگ کی جائے کہ ایک بار پھر ایک ساتھ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے۔ اب وہ جان تو چکے تھے کہ مسلمانوں کو لڑائی میں ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑا مال و دولت جمع کیا، بڑی ملٹری تیار کی، بڑا اسلحہ خریدا، پوری پلاننگ کرتے رہے کہ ایک بار شدت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے۔ اب ابو سفیان کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا، اور وہاں مسلمانوں کو کیسے پتا چلا؟ انٹرنیٹ تو تھا نہیں، ٹیلی فون بھی نہیں تھا، فیکس بھی نہیں تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تیاریاں ہو رہی مکے میں حملہ کرنے کی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عباس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یہ خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خط کے ذریعے کفار قریش کی اس تیاری کی خبر دے دی کہ مکے میں ایسی ایسی تیاری ہو رہی ہے، بڑی خطرناک تیاری۔ اب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر مل گئی تو اب مدینہ منورہ میں بھی تیاریاں شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پہلے ہی ایک سال پہلے ہی بدر کی جنگ لڑی تھی، اللہ کی ایسی مدد ملی تھی، تمام صحابہ جناب جوش و جذبے میں بھر گئے۔ اب 14 شوال المکرم جمعہ کی رات حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حفیر، حضرت سعد بن عبادہ، یہ سب ہتھیار لے کر ساری رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ نبوت پر پہرا دیتے رہے، اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا لگا دیا گیا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ جنگ لڑی کہاں جائے، مدینہ منورہ کے اندر یا باہر جا کر؟ کئی صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جنگ مدینہ منورہ ہی میں اندر شہر میں لڑی جائے، بچوں کو عورتوں کو قلعے میں بند کر دیا جائے اور ہم شہر میں لڑائی لڑیں۔ مگر چند نوجوان ایسے تھے کہ جو بدر میں جا نہیں سکے تھے، ان کو بڑا جوش جہاد تھا، انہوں نے کہا نہیں جنگ لڑنی ہے اور کھلے میدان میں جا کے لڑنی ہے۔ اب یہ مشاورت ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات مان لی گویا کہ جنہوں نے مدینہ منورہ سے باہر جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ بہرحال اب کیا ہوا، جب احد شریف کی طرف یہ لشکر جانے لگا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی
300 جو ہے وہ آدمی عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، وہ 300 آدمیوں کو لے کر آیا تھا، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے جناب یہ کہا کہ میرا مشورہ قبول نہیں کیا، میں نے کہا تھا شہر میں لڑیں، یہ میدان میں آ گئے، تو 300 لوگوں کا لشکر لے کر وہ واپس چلا گیا منافق جو تھا۔ اب 700 کا لشکر، یہ یاد رکھنے والی بات نہیں، مسلمان کتنے تھے؟ 700 غزوہ احد میں، اور سامنے میرے پیارے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کے پاس اسلحہ کتنا تھا؟ 100 زرہ پوش تھے، کفار کی فوج میں 3000 کا لشکر تھا، 700 ورسز 3000، 3000 تھے۔ اچھا ان میں 700 زرہ پوش تھے، یہاں 100 زرہ پوش یوں سمجھ لیں کہ وہ جنگی لباس، بلٹ پروف جس کو آج ہم لباس کہتے ہیں، اس طرح کا لباس پہنے ہوئے 700، 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں، یہ ان کا لشکر۔ بہرحال اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا احد میں جا کر کے کچھ بچے بھی آ گئے ہیں، اس زمانے کے بچے کیسے، بچے بھی پہنچ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی عمر کے بچوں کو کہا کہ آپ کا کام نہیں، آپ واپس جائیں۔ تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ جذبہ جہاد دیکھیں، اپنے پیروں کے انگوٹھوں کے بل پر کھڑے ہو گئے تاکہ قد کچھ اونچا نظر آنے لگے، اور ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل ہو گئے۔ ایک اور بچہ حضرت سمرہ، ایک کم عمر نوجوان تھے، ان کو بھی واپس کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو رافع جس کو ابھی آپ نے قبول کیا ہے نا، میں اس کو کشتی کر کے پچھاڑ دیتا ہوں، تو جب اس کو لے لیا تو پھر مجھے بھی لے لیں۔ اچھا واقعی اتنی طاقت ہے؟ اب ان دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، تو واقعی حضرت سمورہ نے رافع بن خدیج کو زمین پر دے مارا۔ تو اس طرح دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت مل گئی۔ آج بچے ضد کس بات پر کرتے ہیں؟ ہم نے پارک میں جانا ہے، ہم نے کھیلنے جانا ہے، ہم نے فلاں تفریح گاہ جانا ہے۔ ذرا سوچئے ماں باپ کی تربیت کیسی تھی کہ بیٹا جوانی ہو، بچپن ہو، قربان ہونا ہے تو اپنے آقا پر ہونا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے قربانی کا جذبہ پیش کرتے۔ آج اگر کوئی بچہ راہ خدا میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر نیکی کی دعوت دینے کے لیے آگے بڑھے، تو ماں باپ روک لیا کرتے ہیں، ابھی سے مولوی بن جائے گا، ابھی سے جناب تم قافلوں میں جاؤ گے، ارے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی داڑھی نہیں رکھنا۔ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، اور وہ تربیت کیسی۔ بہرحال اب مشرکین 12 شوال سے ہی احد کے میدان میں پہنچ چکے۔ یہ احد وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹیلا نہیں، چھوٹا سا پہاڑ نہیں، جو دیکھ کر آئے ہیں ان سے پوچھیں، یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ مدینے کے کئی حصوں سے نظر آتا ہے۔ ذرا سوچئے، علماء بحث کرتے ہیں پہاڑ میں تو جان بھی نہیں ہوتی، پتھر تو بے جان ہوتا ہے، جب پتھر نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں چلا جائے، آقا کا امتی محبت کرے تو کیسے محروم رہ جائے گا۔ بات محبت کی ہے، بات میرے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار سے عشق کی ہے۔ بہرحال 12 شوال کو احد کے قریب یہ لوگ پہنچ گئے جو کفار تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 14 شوال نماز جمعہ مدینہ منورہ سے بعد نماز جمعہ روانہ ہوئے، رات کو بنی نجار میں قیام کیا، اور 15 شوال سنیچر کا دن تھا، سیٹرڈے کا دن تھا، نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نماز فجر میدان جنگ میں ادا کی گئی۔ سوچئے جنگ کے میدان میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، اور آج گھر میں بیٹھے سکون میں ہم نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو درست کیا، اور اب 50 کے قریب تیر انداز جو تھے، وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ مقرر کیا، اور اس دستے سے میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس دستے کا افسر بنایا، اور حکم دیا کہ دیکھو ہم چاہے غالب ہو جائیں یا مغلوب ہو جائیں، جیت جائیں یا ہار جائیں،
تم لوگ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں کسی کو نہ بھیجوں. ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جہاں پیچھے سے کافر حملہ کر سکتے تھے. ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 50 تیر انداز بھیج دیے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کفار نے قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک شخص ہے، اس کو اپنے لشکر کا علم بردار بنایا ہے، جھنڈا اٹھانے والا بنایا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی لشکر کا جھنڈا بھی قبیلہ بنی عبد الدار کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا، تاکہ اب اسی کے پائے کا، انہی کے قبیلے کا ہمارا بھی علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اب یہ جنگ شروع ہوئی. اب اس جنگ میں کیا کیا ہوا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں جس قدر جان نثاری کے واقعات ملتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس والہانہ طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اس کی مثال پہلے ملتی نہیں. اب کیا ہوا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا بھی ہیں، وحشی ایک حبشی غلام تھا، اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. حبشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا اور حضرت حمزہ کی طاق میں تھا. جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے ایک نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت میں پار ہو گیا. یہ ایک عجیب داستان ہے. اب ماجرا یہ ہوا کہ جنگ جو ہے وہ ایک طرح سے مسلمانوں نے جیت لی تھی، مگر کفار کی بھگدڑ مچی، مسلمان جو ہے وہ کفار کو قتل کرتے جا رہے تھے کہ اتنے میں اب مال غنیمت مسلمان تقسیم کرنے لگے. تو وہ جو 50 تیر انداز تھے جو ایک چھوٹی سی چٹان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے کیے تھے، وہ نعرہ لگانے لگے کہ چلو مال غنیمت لیتے ہیں، ہماری فتح ہو گئی. اب یہاں جو ہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا کہ دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا تھا، ہم نے نہیں جانا. مگر وہ تیر انداز، وہ یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، وہ نیچے اتر آئے. اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے اور یہ بھرپور موقع ہے واپس بدلہ لینے کا، وار کرنے کا، تو انہوں نے وہاں سے پیچھے سے حملہ کیا. حضرت عبداللہ بن جبیر وہیں کھڑے تھے، انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر یہ سب شہید ہوئے. اور اب خالد بن ولید کی سربراہی میں ایسا زبردست مسلمانوں پر حملہ کیا گیا کہ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی، ایک گویا بھگدڑ سی مچ گئی. اور اس میں ایک اور بات یہ ہو گئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مشابہ تھے. چہرہ جو ہے وہ کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے مشابہ تھا، اور یہ علم بردار بھی تھے. تو ابن کمی اس نے آپ کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ دایاں ہاتھ ہی کٹ گیا. آپ نے پرچم کو بائیں ہاتھ سے تھاما، اس نے بائیں ہاتھ پر جب وار کیا تو وہ بھی شہید ہو گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے. حضرت مصعب بن عمیر دونوں ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے پرچم اسلام کو سنبھالے ہوئے ہیں، بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. پھر ابن کمی نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور شیطان نے بھی گویا یہ افواہ پھیلا دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. اب وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے کہ جو آقا ہیں وہی نہ رہے. اب بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غزوہ احد میں ہم چاروں طرف سے نرغے میں آ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ مشہور ہو گیا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں. صحابہ کرام اس خبر سے بہت پریشان. حضرت علی فرماتے ہیں کہ کفار نے جب مسلمانوں کو گھیر لیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندوں میں تلاش کیا، مجھے نہ ملے. شہیدوں میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا. تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے ناراض ہوا ہے، اس لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے. حضرت علی سمجھے یہ ہو گیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟
اب کہتے ہیں میں نے سوچا اور کوئی راہ تو ہے نہیں، اب کیوں نہ کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں. کہتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی اور کافروں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا. اب ان پر حملہ کرتے 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 اچانک ان کی نظر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی کہ میرے آقا تو وہ رہے. اب جناب نعرہ لگایا انہوں نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں ہمارے درمیان. تو جو صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، سب کے سب جمع ہوئے. کچھ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھیرا ڈالا. اور اب دوبارہ، حالانکہ اب تعداد کم ہو گئی تھی، مسلمانوں نے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیدار ہو گیا، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب لڑائی شروع ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا. تنہا اس جماعت کا میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مقابلہ کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل آئے اور حضرت علی کی اس جواں مردی کی اور مدد کی تعریف کی. جبریل امین تعریف کر رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اب حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ دونوں میں سے ہوں. تو اس طرح محبت بھری باتیں بھی ہوئیں. اب کیسی کیسی داستانیں. اے نوجوانوں، زندگی کی خواہش ہوتی ہے نا کہ شادی ہو جائے، کسی خوبصورت دوشیزہ سے شادی ہو جائے، زندگی کی خوشیاں دیکھیں. مگر وہ کیسے نوجوان تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شادی کی پہلی رات دلہن کو اپنے گھر لائے، حجرہ عروسی میں ہیں، ابھی صبح نہیں ہوئی کہ اعلان ہوتا ہے کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے. آج کا نوجوان کہتا ہے پہلے شادی ہو جائے، زندگی کے مزے اڑا لوں پھر نماز پڑھوں گا. ارے ابھی تو جوانی دیوانی ہوتی ہے، بعد میں بوڑھا ہوا تو داڑھی رکھ لوں گا. جوانی گزار لوں پھر اس کے بعد اللہ اللہ کر لوں گا. اے نوجوانوں، شادی کی پہلی رات ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی، اعلان ہو رہا ہے. اے اللہ کے بندو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے لیے اعلان ہوا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان جہاد سن کر سب کچھ بھول گئے، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑا اور میدان جہاد میں چلے گئے. ایسے وارفتہ تھے کہ غسل بھی نہ کر سکے. اب جب لڑتے لڑتے شہید ہوئے، صحابہ کرام آپ کی لاش تلاش کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کی لاش فرشتے آسمانوں پر لے گئے ہیں اور غسل کروا رہے ہیں. جب آپ کی لاش واپس لائی گئی تو آپ کی زلفوں سے، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ داستان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کی. کس واقعے کی طرف بات کی جائے؟ حضرت عبداللہ بن جہش، یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان کا مزار آج بھی انشاءاللہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش، یہ تینوں کے مزارات ساتھ ہیں. باقی شہداء احد کے بھی مزارات وہاں پر ہیں. آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں سنا، سید الشہداء کو کس طرح شہید کیا گیا وہ بھی سنا. اب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص، ان دونوں کا جذبہ دیکھو. ایک رات پہلے آپس میں بیٹھے کہتے ہیں آؤ ساتھ دعا کرتے ہیں. ایک دعا کرے گا، دوسرا آمین کہے گا. پہلے تم دعا کرو. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، یا اللہ جب کل لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرمانا، میں اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں. حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہی. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دعا کی، کیسی انوکھی دعا ہے، سنو. کہتے یا اللہ کل میدان جہاد میں میرا بھی ایک بہادر سے مقابلہ ہو، جو مجھ پر سخت حملہ کرنے والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے، اور میں بہتوں کو قتل کر کے پھر خود بھی شہید ہو جاؤں، اور شہید ہونے کے بعد کافر میرے ناک کان کاٹ لیں. پھر قیامت کے دن جب میں تیرے حضور پیش ہوں تو میرے مولا تو مجھ سے فرمائے عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹ لیے گئے؟ تو میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے ہیں. پھر تو کہے سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی. دوسرے دن لڑائی ہوئی
تو دونوں کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر فدا ہونے کی تمنا کرتے؟ اور آج ہمارا حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس دین متین کی خدمت کے لیے وقت نہیں، آج ہمارے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آج مسجد میں بلاؤ تو آنے کا ٹائم نہیں۔ ارے وہ لوگ تو تلواروں کے سائے میں دین کو پھیلاتے رہے، آج تو ہماری مسجدوں میں پنکھے ہوتے ہیں، وہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ سنیے، اس گمسان کی لڑائی اور مار دھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت ہی بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا، اور ایک دم آگے بڑھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت کو سن کر مست و بے خود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا، ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا، کافروں کے دل دہل گئے، اور اسی طرح جنگ کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا۔ کھجوریں کھاتے کھاتے کھجوریں چھوڑی اور گویا جنت کی کھجوریں کھانے چل پڑا۔ اسی طرح حضرت عمر بن جموح انصاری، یہ تھوڑا سا لنگڑاتے تھے، آپ کے پیر میں لنگ تھا۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا ہے، واپس آنے کی دعا نہیں، واپس نہ آؤں۔ اب ان کے 4 فرزند بھی جہاد پہ مصروف تھے، لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جہاد کرنے سے روک دیا کہ آپ کیسے کریں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گر گڑا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت دیجیے، میری تمنا ہے میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خرامہ خرامہ چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری گریہ و زاری دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے، اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ میدان جنگ میں کیا کہتے تھے؟ خدا کی قسم میں بھی جنت کا مشتاق ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا لڑکا سہارا دیتا، اور یہ میرے پیارے اسلامی بھائی آگے بڑھتے گئے، بہرحال شہید ہوئے۔ اب ان کے ایک اونٹ پر ان کی اور ان کے بھائی اور بیٹے کی لاش کو رکھا گیا اور مدینہ منورہ کی طرف لایا گیا کہ وہاں دفن کیا جائے۔ ہزار کوشش کرتے اونٹ جو ہے ایک قدم بھی مدینہ منورہ کی طرف نہ چلتا، جب وہ میدان کی طرف کرتے تو بھاگنا لگ جاتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے اونٹ ایک قدم نہ چلتا۔ یہ ماجرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب آیا تو میرے آقا نے کہا، یہ بتا کیا عمر بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تو اس کی زوجہ نے کہا ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے، یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ بہرحال اس جنگ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے، آپ کے چہرہ انور پر بھی زخم لگے، مگر صحابہ کرام نے ایک حصار بنایا ہوا تھا۔ اللہ اللہ جب سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا جان نثاری کی داستان رقم کی۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے، ناگہاں کافروں کا ایک تیر آیا، آپ کی آنکھ پر لگا، آنکھ بہہ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے۔ بھائی آنکھ نکل گئی تو کسی سرجن کے پاس جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ نبی پاک کے پاس آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کو واپس اس جگہ رکھا، دعا فرمائی، یا اللہ قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کا چہرہ بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، کیسے کیسے داستانیں ہیں۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، اللہ اللہ، ان کا کیا حال تھا کہ ان کے بارے میں آتا تیر اندازی میں بڑے باکمال، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدافعت میں، ڈیفنس میں جلدی جلدی تیر چلاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار انہیں تیر دیتے اور فرماتے، اے سعد تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ قسمت تو دیکھو، صحابہ کہتے تھے آقا سے، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت دیکھیں کہ میرے آقا کہہ رہے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اللہ، میرے پیارے اسلام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑے ہو گئے. آقا سے فرمایا آپ چہرہ نیچے کر لیں. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آگے ہوں، ایسا نہ ہو کوئی تیر آپ کو لگ جائے. یا رسول اللہ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے. اس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ غزوہ احد میں جان نثاری کی داستانیں رقم کی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک چچا ہندا، یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جو ابو سفیان کی بیوی، اس نے کیا کیا کہ شہداء کے اعضا کاٹے اور اعضا کاٹ کر ان پارٹ آف باڈیز کا ہار بنایا اور وہ پہنا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی رہی. اور پھر اس نے حضرت حمزہ، چونکہ حضرت حمزہ نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا، تو اب اس بے درد نے حضرت حمزہ کی لاش کو پا لیا، خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی. حلق سے نہ اتر سکا تو اگل دیا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعد میں ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے 8 سنہ ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا تھا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو اس بے دردی سے جب شہید کیا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی صفیہ، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ان کو حضرت حمزہ کی لاش کو مت دکھانا، اپنے بھائی کی جب لاش کو اس طرح دیکھیں گی تو بڑی غمزدہ ہو جائیں گی. مگر حضرت بی بی صفیہ کیا کہتی ہیں، مجھے اپنے بھائی کے حال کا پتہ ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ کو بڑی قربانی نہیں سمجھتی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے اس لاش کے پاس گئیں، یہ منظر دیکھا، پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ، پیٹ، شکم سب چاک چاک کر دیا گیا تھا. مگر اس صابرہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہ کہا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کی ایسی ایسی داستانیں ہیں. ایک انصاری عورت جس کے شوہر، جس کے باپ، بھائی سب اس جنگ میں شہید ہو گئے. اب اس کو جب پتا چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ دوڑتی ہوئی میدان احد کی طرف جا رہی ہے. کسی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے میرے آقا کہاں ہیں؟ کہا تمہیں پتا ہے تمہارا والد کو شہید کر دیا گیا ہے؟ کہا مجھے والد کی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا تمہارے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے سرتاج کیسے ہیں؟ کہا تمہارے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس کے دل کو تسلی ہو گئی کہ میرے آقا آپ حیات ہیں، آپ موجود ہیں تو سارے غم، سارے دکھ ہیچ ہیں. اب آخر میں آئیے سنتے ہیں ان اللہ والوں نے اس طرح جو قربانی دی، رب عز و جل نے انہیں کیا مرتبہ دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، یاد رکھیے گا، اور جن میں سے 4 مہاجر تھے، 66 انصار صحابہ تھے، 30 کی تعداد میں کفار اس جنگ میں ہلاک ہوئے. مگر جب یہ شہید مسلمان، ان کی تدفین کا وقت آیا نا، ان کی مفلسی کا عالم کیا تھا. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمزدہ ہو جاتے ہو، نوکری نہیں ملتی، کام نہیں چلتا، تھوڑا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے تو اسلامی بھائی واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے راہ خدا میں جان دی، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر کا حال یہ تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر ایک چادر تھی. ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر اذخر نامی گھاس ڈال دی گئی. شہداء کرام کے خون میں لتھڑے ہوئے 2 شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے. مسلمانوں کے پاس کفن کے لیے بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس وقت کپڑا موجود نہ تھا. اب کیا کرتے؟ جس کو قرآن ان دونوں میں سے زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے کی طرف دفن کرتے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے. آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی یہی عمل فرمایا کرتے. ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے
تو ارشاد فرمایا یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا، یہ شہدائے کرام اس کو سلام کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہدائے احد کے مزار کی بار بار حاضری عطا فرمائے، انہیں سلام پیش کرنا نصیب فرمائے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی، حضرت حمزہ کی قبر کے پاس پہنچی، میں نے عرض کیا السلام علیک یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا سید الشہداء نے جواب سے نوازا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں، احد شریف کی اس عظیم داستان کو سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے کا جو جذبہ صحابہ کرام میں، اپنا گھر، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا، اور آج رہتی دنیا ان کی یاد بنا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آج دین متین کو ہماری قربانیوں کی بھی ضرورت ہے۔ آج یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں اور تلوار اٹھائیں اور دوسروں کو کاٹنا شروع کر دیں، مگر آج ہمارے مسلمان بھائی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں، برے کاموں میں ملوث ہیں، ماں باپ کو ستانے میں یا دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے میں مصروف ہیں۔ آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے، آج مسلمان کا مال ہڑپ کر رہا ہے، آج مسلمان دوسرے مسلمان سے بھتہ وصول کر رہا ہے، آج مسلمان دوسرے مسلمان کے یہاں چوری کر رہا ہے، آج مسلمان دوسرے مسلمان کے یہاں ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کون ان کو سدھارے گا؟ کون ان تک نیکی کی دعوت لے کر جائے گا؟ یقیناً یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آئیے آج اس یاد کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، فقط اس اجتماع کو ایک اجتماع کا نام نہ دیں کہ اجتماع میں آئے، کھانا کھائیں گے، لنگر کھائیں گے، واپس گھر چلے جائیں گے۔ اس عظیم واقعے کو سننے کے بعد میرے اور آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ آج آؤ یہ نیت کر کے اٹھتے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انہوں نے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کر کے ابدی نعمتیں حاصل کر لی۔ انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو قربان کریں گے، ہم اپنے مال کو قربان کریں گے، ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو، اپنی صحت کو، اپنے معاملات کو تھوڑا سا کم کر کے سنتوں کی خدمت کے لیے آگے آئیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے۔ آئیے مل کر اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو شہدائے احد کی بات ہوئی ہے، ہم کیا ان کو تحفہ پیش کریں؟ لیکن ایک تحفہ تو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں، 3 دن فیضان مدینہ میں آنے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سب سید الشہداء کی بارگاہ میں، شہدائے احد کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سچی محبت عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمیں بھی قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا، تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے